بالکل واضح ہے، مزید اس کو اور سہل کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارا اہل ایمان کو پیغام دیا ہے، ان کی ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے ساتھ ایک پیدا کردہ مخلوق اس کا تعلق جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کی عبادت و ریاضت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، شب و روز گناہوں میں زندگیاں بسر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا، تو اس کا نتیجہ اور انجام بھی ان آیات میں واضح ہوا کہ جو اللہ کو بھول گئے، پرواہ نہیں کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ صریح آیات ہیں، واضح آیات ہیں، ان کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ رب عز و جل فرماتا ہے کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے، کیوں بھولے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں عزتیں دی، رزق دیا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس رب عز و جل کو بھلا دیا۔ کیوں بھلایا؟ پھر انجام یہ ہے کہ کائنات میں دو طرح کے لوگ چل رہے ہیں۔ وہ بھی لوگ دنیا میں ہیں جو جنت میں جائیں گے، جنتیوں والے کام کر رہے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوزخ والے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے تو وہ آج دنیا کے اندر وہی کام کر رہے ہیں، انہیں نہیں پرواہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، انہیں نہیں معلوم کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب جمعہ کے لیے آذان ہو جائے تو پھر کاروبار بند کر دو، اپنا کام روک دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن ندا دی جائے، آذان دی جائے، تو اپنا کاروبار روک دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ رب فرماتا ہے، میری بات نہیں ہے، میری بات ہو نہ مانے۔ اگر رب کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو پھر ایک مسلمان ہو کر قرآن کی بات نہیں مانتا؟ تو پھر ایمانداری سے بتائیے اس کا رب کون ہے؟ اس کو مرنا یاد نہیں ہے، اس کو قبر و قیامت کی پرواہ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے مجھے موت کی نیند سلا دینا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اسی نے مجھے قبر کے اندر داخل کرنے کا حکم دینا ہے۔ پھر کسی کو جرت نہیں ہے کہ کوئی قبر سے اسے نکال سکے، یہ اس کا قانون ہے۔ یہ ایک ہماری طاقت و قوت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے تقاضے کیا ہے۔ نماز کے لیے اذان دی گئی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم آج کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے منع کر رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔
تو بھائیو، آج ان آیات مبارکہ کے ضمن میں باتیں تو بہت ساری مفسرین نے کی ہیں، لیکن پہلے ایک حدیث پاک کو لیتے ہیں، اس کے ضمن میں ہم نے غور کرنا ہے۔ یہ بیان وہ نہیں ہے کہ میں تیزی کے ساتھ باتیں کر کے آگے چلتا بنوں، نہیں، ہم نے غور کرنا ہے۔ جہاں پر ہم ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرے کرم سے میں ان گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ تو اللہ کریم بقیہ زندگی کہ میرے سانس جو باقی ہیں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں کہ مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، بقیہ زندگی بھی میری استقامت کے ساتھ گزر جائے، اور جو میں غلطیاں کر رہا ہوں، تیرا نافرمان بن چکا ہوں گناہ کر کر کے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں صدق کے دل سے سچا تائب نہ ہو جاؤں، سچا تائب نہ ہو جاؤں، گناہوں سے معافی نہ مانگ لوں۔ آخر موت کا لمحہ بھی تو انہی لمحوں میں سے وہ ہے نا، انہی دنوں میں سے وہ دن ہے کہ جس نے ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، انہی مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، انہی سالوں میں سے وہ سال ہے۔ اور اس سال میں جتنی اموات ہوئی ہیں، آپ آبادیوں کے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سال ایک چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے اندر اتنی اموات ہوئی ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ بندے کبھی اس گلی میں جنازہ، کبھی ادھر جنازہ، کبھی ادھر جنازہ، اور تو دیکھ رہا ہے جنازے پڑھ رہا ہے، کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، قبرستانوں میں انہیں بند کر رہا ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری تیاری کیوں نہیں ہے کہ میں بھی موت کی نیند سونے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں آج کچھ آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور یہ میری باتیں توجہ سے سنیں۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی توجہ سے سنتے تھے۔ صحابہ کرام سب بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ تو میرے محبوب کے پاس جا اور میرا محبوب جو سوال کرے ان سوالوں کے جواب دے۔ عجیب بات ہے، اب شیطان نے کیا کیا، وہ ایک بزرگ کی شکل میں، یعنی جیسے دیکھنے میں ہے جی ایک بزرگ، اس کو اختیار ہے اللہ کا دیا ہوا، اس نے ایک بزرگ کی شکل بنائی، آپ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام نے تو ظاہر ہے حضور تو پھر اللہ کا دیا ہوا، ان کے پاس علم ہے، آپ پیغمبر ہیں۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ حضور کا یہ بولنا تھا تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں، اس کی بزرگی ختم ہو گئی۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ اچھا میرے پاس کیسے آئے؟ کہا میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں تیرے کتنے دشمن ہیں، کتنے مخالف ہیں، ذرا ان کی نشاندہی کر دے کہ جو تیرے دشمن ہوں، تیرے مخالف ہوں، وہ کتنے، اور تیرے دوست کتنے۔ اس نے کہا 15 قسم کے لوگ ہیں آپ کی امت کے اندر، وہ میرے دشمن ہیں، 15 قسم کے لوگ ہیں جو میرے دشمن۔ اچھا اور 10 ہیں وہ میرے کچھ دوست ہیں، اور 15 یہ دشمن۔ بس اسی حدیث کو یہ آج سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا مخالف تیرا کون ہے؟ پہلا مخالف بتا تیرا کون ہے؟ لعین کہنے لگا جی پہلے مخالف تو میرے آپ ہیں۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا
کہ پہلے مخالف میرے آپ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کو گمراہ کر کر کے ان کو دین سے دور کر رکھا ہے، اور آپ آئے دن لوگوں کو دین میں داخل کرتے جا رہے ہیں جی. ادھر مسلمان ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر دین میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تیزی کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو نافرمان بنایا اور آپ لوگوں کو فرمانبردار بنائی جا رہے ہیں. تو جو آپ کے ساتھ لگتے چلے جا رہے ہیں، جو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغمبر مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت اور اس کی عبادت اور ریاضت میں جا رہے ہیں، تو لہذا یہ سارا کام تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا بڑا جو میرے مخالف ہیں وہ تو آپ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے آگے، ہاں اس نے کہا دوسرے نمبر پر جو میرے دشمن ہیں، جو میرے مخالف ہیں، وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے بادشاہ جو ظالم ہیں، جو انصاف نہیں کرتے. جو انصاف کرتے ہیں تو وہ تو میرے مخالف ہیں، جو انصاف نہیں کرتے وہ میرے ساتھ ہیں، جو کرتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو انصاف پر چل رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، گویا کہ وہ میرے مخالف ہیں، وہ میرے دشمن ہیں. تو لہذا اس نے کہا کہ میں ان بادشاہوں کو پسند کرتا ہوں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو لہذا وہ تو پھر میرے ساتھی ہیں نا. اور ایسے بادشاہ جو لوگوں کا غم بانٹتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کا حل نکالتے ہیں، تو لہذا ان سے میں خائف ہوں کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر بتا. اس نے کہا تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ غنی ہے اور وہ سچا پکا مومن ہے، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خرچ نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر کچھ نہ دے، یہ اپنا پیسہ سنبھالے تاکہ قیامت کے دن یہ بخیلوں میں اٹھایا جائے. لیکن جب آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کے طریقے بتاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ساری جائیدادیں اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں سے مجھے بڑی تکلیف ہے، اور جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں، جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے ہم سفر ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں. آپ علیہ السلام نے سب کچھ وعدے کر دی. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا تاجر ہے، اگر وہ سچا تاجر ہے، امانت و دیانت کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے میں تو یہ چاہتا نہیں. وہ میرا مخالف ہے، وہ میرا دشمن ہے. اور جو تاجر خائن ہے، جو خیانت کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتا، تو لہذا وہ تو میرا ہے. اور جو قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو لہذا ایسا تاجر جو دیانت داری سے اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو میرا دشمن ہے کہ وہ کیوں دیانت داری کر رہا ہے. اب پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ لوگوں مال و دولت روکو، کیوں؟ رمضان شریف آئے گا تو جناب پیسہ ہی پیسہ کمائیں گے. چھپاؤ چیزیں چھپاؤ تاکہ رمضان شریف آئے قلت پیدا ہو جائے.
ابھی پچھلے چند ماہ آپ نے دیکھا جب اناج کی مختلف چیزوں کی پاکستان میں قلت تھی، پھر جب لوگ وہ پکڑے گئے جو آٹا گندم یہ چیزیں چھپا رہے تھے، پیاز چھپایا گیا، کھانے کی چیزیں طرح طرح جو لوگوں کی ضروریات تھیں انہیں یہ تاجر لوگ چھپا چھپا کر رکھ رہے تھے، لیکن کئی پکڑے گئے۔ آج دنیا میں اتنی رسوائی ہوئی ہے، ایسے مال و دولت کا کیا کرنا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ہی رسوا کر دیا؟ ایسی بادشاہت کو، ایسی حکمرانی کو کیا کرنا ہے کہ لوگوں کا مال کھا کر، لوگوں پر ظلم کر کے آج لوگوں کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا؟ ایسی بادشاہت کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دوستو سنیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ توجہ کرو، جو خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تسلی و تشفی کے ساتھ، یعنی جیسے ہمارا گھروں میں دل لگتا ہے نا، تو اس سے کہیں زیادہ وہ رب کے گھر میں دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اصل گھر تو یہی ہے نا کہ جس میں اطمینان ہے، سکون ہے، جس میں دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ رب کے گھر میں آئے تو اطمینان سے بیٹھ جائے، اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، عجلت نہ کرے، بھاگ نہ جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن کتنا دن ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس دن کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے ہر جمعے کو کہ اس میں جو کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحہ کون سا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جمعۃ المبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے تو واضح فرمایا کہ جو نماز پڑھ لیتا ہے نا، پھر کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے سجدے کیے ہیں، کوشش کی ہے، اللہ کریم ان کو اب قبول کر لینا، اے مالک میرے ان سجود کو قبول کر لینا، یا اللہ میرے سے جہاں جہاں کمزوری ہوئی اللہ کریم میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں نے جو کوشش کی ہے اسے قبول کر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عبادت کرنے کے بعد جو انسان اس طرح بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ پہلے کبھی قیام میں تھا، رکوع میں تھا، سجدوں میں تھا، اب یہ بیٹھ کر پھر عرض گزار ہے کہ اللہ میرے ان سجود کو قبول کر لے، تو آپ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی اور میں نے اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور جہاں پہ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ دوستو میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ بیتی ہیں، جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سلام پھرتا ہے، دوسری طرف سلام تو وہ لوگ جاتے ہیں جیسے انہیں قید کیا ہوتا ہے۔ وہ آج قید کون کر سکتا ہے کس کو؟ اللہ کے بندوں یہ جو بیان ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے پورا ایک ذہن تیار ہوتا ہے، پھر موضوع دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق پورا ایک بیان لا کر بیٹھا جاتا ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ، پھر کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ ان میں کہیں یقیناً ہمارے اندر بھی بد عملیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی سیدھی راہ پر چلا، اور جن کے آگے بیٹھ کر ہم کوئی بات کریں اللہ ان کی بھی بخشش کر دے، ہماری بھی بخشش کر دے، ہمارا بھی بھلا ہو ان کا بھی بھلا ہو۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جناب آئے اور چار سنائیں اور ہو گئے، نہ یہ تو مقصد ہی نہیں۔ ہدایت کے لیے سب بیٹھے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ پر چلائے جا، چلائے جا، سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، یہاں تک کہ ہم تیری بارگاہ میں پہنچیں تو یہ تو ہی بتا دے گا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا یہ تو میرے پیارے بندے ہیں،
یہ میرے فرما بردار بندے ہیں، یہ میرے عبادت گزار بندے ہیں، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے بن کے رہے، شیطان کے بن کر نہ رہے، تو آئیے فرشتوں ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ ہاں، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر خواہ مومن، حضور فرماتے ہیں کہ ایک وہ مومن جو خود بھی بھلائی پر ہے اور دوسروں کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، ہمارے سامنے ہزارہا گناہ ہو رہے ہیں، بے حیائی کے دروازے کھل چکے، بازار کھل چکے، بے حیائی تو اب اتنی سستی ہے کہ اکثریت گناہوں پر لگ چکی ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ، الا ماشاءاللہ آج کے دور میں جو گناہوں سے بچا پڑا، وگرنہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اس کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں جن گھروں میں ماں باپ کی کیا تعظیم و توقیر کی جا رہی ہے، اندازہ کریں یہ جو شب برات آ رہی، اس حوالے سے حضور نے جہاں 15 افراد کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی بخشا جائے گا، یہ بھی بخشا جائے گا، یہ بھی بخشا جائے گا، وہاں حضور نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی کوئی بخشش نہیں۔ جادوگر جو لوگوں پر ناجائز جادو کر کر کے انہیں مختلف اذیتیں پہنچاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کی بھی کوئی بخشش نہیں۔ اور یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ماں باپ کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے۔ ہم خیر خواہ تو نہ بنے، ہم نے تو یہ سوچا کہ ظلم کر کے ہماری طاقت اور قوت کا اظہار ہوئے گا۔ کیا طاقت ہوئے گی تجھے نہیں معلوم؟ فرعون، حامان، شداد، نمرود، بڑے بڑے ظالم حکمران اس سرزمین پہ آئے، اللہ نے ان کا کیا حال کیا دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے تباہ و برباد کر دیے، لے جاؤ اپنا مال، نہیں ضرورت رب کو تمہارے مال کی۔ قارون کدھر گیا؟ اس کے خزانے کدھر گئے؟ تو میرے عزیزوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو اسے کھانا کھلائے، بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرے، اگر وہ فوت ہو جائے اس کے کفن دفن تدفین میں شامل ہو، اور جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے۔ اگر ہمسایہ سفر پہ چلا جائے، دوسرے ہمسائے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، یعنی ان کی دیکھ بھال خیال کرے ایسے جیسے وہ خود کرتا تھا۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے یہ تعلق ہے۔ ایک مومن کو دنیا کے اندر کسی بھی مقام پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، تو یہ اس کے لیے تڑپ جائے کہ میں اس کی مشکل کیسے حل کروں۔ یہ حضور فرما رہے۔ تو دوستو، ٹائم اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ جو ابھی منگل کا دن آ رہا ہے،